नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम कड़वा सच में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं सदारती अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी, शायर, मजहबी स्कॉलर और कई किताबों के मुसन्निफ जनाब इमानुअल लूथर रातिक, जो कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा छपने वाले अखबार में बाहैसियत सीनियर एडिटर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आप स्वीडन में मुकीम हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दरस व तदरीस के शोबा से मुंसलिक रहे हैं। आजकल रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सहाफ़त के साथ उनकी दिलचस्पी उसी जोश व खरोश से जारी है और इसके साथ साथ वो इंटरफेथ हार्मनी के लिए भी भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। रातिक साहब, हम आपको आज के इस खसूसी लाइव प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मैं भी आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो इतना कोई अपने इल्म पर फख्र नहीं करता। बेशक कि मैंने तालीमी और इस्लामियात में एमए किया है और अखबारात में काम भी करता रहूं, लेकिन बाइबल में तो ये लिखा है, कुरान में भी ये लिखा है कि कोई जो जैसे जानना चाहिए वो नहीं जानता। बस मैं भी कदना सा तालिब इल्म हूँ, और आपके ये काइंड मेहरबानी के अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए हैं उनके मैं लायक नहीं समझता। मैं आप में से सबसे छोटा हूँ, और खुदा को जलाल हमारी गुफ्तगू के सबब से मिले, और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार। आप तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके भाई को से मैं जानता हूँ। वो डेविड जो है वो मेरे दोस्त भी हैं, और मैं जब लंदन में गया था खसूसी तौर से मोहब्बत से वो मुझे मिले, और टेलीफोन पर उनसे देर से रास्ता है, मेरा राब्ता है। और अब आपका ख़ानदान भी जो है वो बड़े, आपकी वालिदा का मैं बेहद एहतराम करता हूँ, आपके ख़ानदान का भी, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रातिक साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप कब और कहाँ पैदा हुए, नीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की, हमारे नाजरीन के लिए बताना बताइए। चाहता हूँ कि मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक वो बोबक मराली गांव से है। वो पसरूर तहसील में है, अब तो वो डिस्ट्रिक्ट बन गया है, या ना जाने वो क्या उसका डिवीजन बन गया है। तो मैं तो गया नहीं। मेरे दादा जो थे उनका नाम करीम बख्श था, और मेरे वालिद जो हैं वो उनके दूसरे दूसरे नंबर पर उनके बेटे थे, उनका नाम अनायत करीम बख्श था। और मेरे ताया जो थे हसैन करीम बख्श थे, और इसी तरह यूसुफ एक भी मेरे ताया थे, महंगा मल भी मेरे ताया थे। और फिर उनके जो थे अपना कजन थे वो डॉक्टर लबू मल थे, वो ज्यादा मशहूर हुए, और वो गुजरावाला असेंबली में पहले देसी प्रिंसिपल हुए। तो ये मेरा ये ददयाल की तरफ से ये मेरा तारुफ है। और मेरे वालिद जो है उन्होंने एसए भी किया, वो सीटीआई स्कूल में जो है वो उन्होंने मैट्रिक किया सियालकोट के स्कूल से, और फिर वहां से उनके फिर ट्रांसफर होती रही। ये तस्वीरें मैंने बनाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जरूर 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 दिखाइए हमारे ये नाजरीन के लिए। देखिए कि ये, कैन यू टेक आउट माय फादर्स पिक्चर फ्रॉम देयर? यस, this is my father, very and nice. he was SAV trained teacher from Pathankot, and he did his metric from CTI school, Barapathar, Sialkot. And then That's he was nice. married to my mother. Her name was Alice Jamaluddin, और वो बदोमली के इलाके से रहने वाले थे, और मेरे नाना का नाम जमालुद्दीन था। और आप जो उनके बेटे थे वो आपके कोट लखपत में हैं, हाँ जी, वो हमारे पास्टर इंचार्ज रहे हैं वो हमारे पास्टर भी चर्च में। रहे, फिर हाँ, वो डेविडिंग में चले गए। ये मेरा खानदानी तारुफ है। ये कट्ठी उनकी तस्वीर ये है, वेरी और गुड। ये मेरी वालिदा है, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे दो बच्चे हैं, इधर वो स्वीडन में रहते हैं। और ये मेरी अहलिया है, वो क्रिस्टी मुनीर की वो कजन थी। क्रिस्टी मुनीर जो थे एफसी कॉलेज, वो खुद भी बीएड थी,
اور سینئر انگلش وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرگودا میں ہے. جب میرے والد کی ٹرانسفر وہاں ہو گئی تو وہاں میری پرورش ہوئی سرگودا میں. تو زیادہ میں سرگودا میں پڑھا. اور سرگودا میں جو ہے یہ جو ہے وہ اسکول جہاں ہیڈ ماسٹر تعینات ہوئے یہ گاؤں ہے. دس از دا ولیج ویئر آئی ایم گرون اپ. اٹ از ریموٹ ڈیپو سرگودا. اس وقت وہ چک نمبر 80 شمالی کہلاتا تھا. اب وہ چک نمبر سرکاری ریکارڈ میں چک نمبر 4 کہلاتا ہے. اب وہ تو گورنمنٹ نے لے لیا. اب تو وہ اس میں کافی تبدیلی آ گئی. اور پھر میں 1 سال میں اسلامیہ خالقیہ اسکول میں تعلیم میں نے حاصل کی. اور وہ جو ہے اس کی بھی تصویریں ہیں میرے پاس جو ادھر میں نے رکھی, کیونکہ یہ آپ کے پروگرام میں کافی وہ دیری ہو گئی ٹیکنیکل وجہ سے. تو اس میں جو ہے وہ تصویریں میں نے رکھی ہیں. وہ میں دکھاؤں گا جو ہی کہ وہ مجھے ملتی جاتے ہیں. یہاں میں نے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں, وہ دکھاؤں گا. تو وہ یعنی گاؤں کی تعلیم جو تھی, اور پھر وہاں سے وہ پھر اسلامیہ خالقیہ ہائی اسکول سرگودا میں نے جو ہے وہ میٹرک کیا. اور پھر وہ میں 1 سال گارڈن کالج میں لگایا میں نے. وہاں میری والدہ نے میرے والد نے داخل کرایا. یہ گارڈن کالج کی تصویر جو ہے میرا خیال ہے ادھر یہ گارڈن کالج کی تصویر. وہ پانسن بھی حال میں مقیم تھا, لیکن وہ میں اکیلا چونکہ بیٹا تھا تو پھر انہوں نے میری مائگریشن سرگودا میں کرا دی, ڈیمانٹ منسی کالج. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اگلا میرا کویسچن ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور صحافی کیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ چھپنے والے ایک بڑے اخبار میں بطور سینئر ایڈیٹر خدمات سر انجام دے چکے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بچپن ہی سے صحافی بننے کا شوق تھا یا اس طرف آنے کی کوئی اور وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسلامیہ اسکول خالقیہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. اور وہاں جو تھے وہ میں اکیلا کرسچن لڑکا تھا. وہاں وہ سارے وہ مسلمان دوست تھے, سارے مسلمان میرے کلاس فیلو تھے, ٹیچر بھی سارے مسلمان تھے. تو لیکن وہ جب میں جاتا تھا تو وہ بائبل پر میرے کلاس فیلو اعتراض کرتے تھے کہ بھئی آپ 3 خدا ماننے والے کرسچن ہو اور آپ بائبل جو ہے آپ نے تبدیل کر دی ہے. تو اس وقت مجھے یہ کوئی جواب اس کا نہیں آتا تھا. تو اس وقت پادری نذیر یوسف جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, وہ امریکہ میں چلے گئے تھے. وہ پاسٹر وہاں آئے تو انہوں نے مجھے سنڈے اسکول میں دعوت دی کہ آپ وہاں آ جاؤ. ہمارا جو پڑوسی تھا وہ ایڈیٹر تھا, ان کے نام تھا انور گوئندی. وہ ماہنامہ کامران نکالتے تھے, منتھلی پیپر. اب جو اس واسطے مجھے شوق ہوا کہ بڑے بڑے لوگ ان کو آ کو ملتے ہیں, میں بھی اگر کوئی تعلیم اعلیٰ حاصل کروں گا تو میں بھی صحافی بنوں گا ان جیسا. تو اس واسطے مجھے صحافت کا شوق وہیں سے شروع ہو گیا. اور وہ میں چھوٹے اخباروں میں لائل پور کے اخبار, وہ عوام اخبار میں نے اپنے صحافت کا آغاز کیا. اس وقت ان کے ایڈیٹر کا نام, عوام اخبار کے ایڈیٹر کا نام خلیق قریشی تھا, چیف ایڈیٹر تھے. وہ ایوب کا زمانہ تھا اس وقت, تو وہ ایوب کے دوست بھی تھے, وہ بہت جسیم تھے. تو ایوب نے ان کو جو ہے جنرل ایوب نے ان کو پستول جو ہے بلا استثناء رکھنے کی اجازت دے دی. تو میں نے کہا جب دوسری جگہ جائیں تو پھر آپ کو توپ ملنی چاہیے کیونکہ آپ کا اجرت بہت زیادہ ہے. تو وہ بہت ان سے کہ بھئی یہ مذاق آپ نے کیا. تو یہ اس وقت وہاں سے پھر میں ہوتا بہت سارے, پھر میں چلا گیا لاہور. اور لاہور میں وہ میں نے بہت سارے اخبارات میں کام کیا, آفاق میں, جمہور میں, صداقت میں. اور وہاں سے پھر وہ جب جنگ نکلا, نوائے وقت میں بھی میں نے کام کیا. جب جنگ لاہور سے نکلا تو پھر میں جنگ میں شروع چلا گیا. یہ جنگ میں آنے کی وجہ میری بنی. اور یہ بڑا عرصہ ہے, یہ 50 سال جو ہے مجھ کے قریب ہو گیا ہے کہ میں صحابت سے وابستہ. خدا کا شکر ہے. ویری گڈ. چلیں آگے چلتے ہیں. اور یہ میری کسی خوبی کے سبب سے نہیں ہے,
یہ خدا کی طرف سے جو کوئی انعام ملتا ہے، جیسے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے 8 باب کی کرنتھیوں 2 چیپٹر، فرسٹ کرنتھیوں 2 چیپٹر verse 8 chapter verse 2. It is written, nobody knows as one should know, but except as God gives him something to know. So it is not because of my ability, it is not because of میری لیاقت کی وجہ سے یہ نہیں ہے، یہ خدا کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. بالکل ٹھیک. جوتی اومن یشا، جو اسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اس کا فضل تمہارے کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ہماری گفتگو سے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہ کریں. لیٹ اس ڈیکریز اینڈ لیٹ ہم انکریز. دیٹ از دا پرپز آف مائی لائف. اور یہ میں نے اپنے سارے یعنی جاننے سے تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں، اس کا نتیجہ میں نے یہی اخذ کیا ہے کہ ہم اتنے کوئی جاننے والے نہیں. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. We don't know much except what God has given us a portion. And as the Bible also said, Quran and Bible, I have studied both from my childhood onward, and I have great number of Muslims, my friend. And then I value these two books, Quran. This is given on my award there. You see, with the cash award, and this copy of the Quran given by that. And then I read also Al-Kitab, Bible. دو کتابیں زیادہ میرے پاس، ویسے تو 6000 کتابیں ہیں، جمع یہی پونجی ہے میری، لیکن میں زیادہ انہی کو مرتبہ دیتا ہوں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مسلمان اور مسیحی جو ہیں ان 2 کتابوں کو تعلق دیکھیں، اپنے مذہبی رہنماؤں کو جو تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ ان کو مطالعہ خود کریں. اور یہ کتابیں ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں سکھاتی. یہ کتاب جو ہے یہ بعد میں آئی ہے، اور اس کا یہ 130 مرتبہ اس کتاب کے بارے میں 130 مرتبہ ذکر آیا ہے. الکتاب، اسے الکتاب کہا گیا. تو یہی میرا زیادہ فوکس ہے. اور یہ میرے استاد جو ہیں ان کا بھی میں ذکر کرتا جاؤں. یہ یوسف جلیل گارڈن کالج میں تھے. یہ 5-7 MA تھے، فارسی کے، عربی کے. تھوڑی دیر میں ان کا میں شاگرد رہا. پھر میں جب گورنمنٹ کالج سرگودا میں آ گیا تو یہ شیر زماں ابھی لیونگ، آپ نے مجھے لیونگ لیجنڈ لکھا ہے، یہ ہے لیونگ لیجنڈ جو ہے. یہ شیر زمان ان کا نام ہے، گولڈ میڈلسٹ ہیں وہ عربی کے. یہ مجھے افتخار رہا کہ میں ان سے بھی، میں نے وہ BA میں ان سے زیر تعلیم رہا ان کا. اور پھر اور یہ جو میرا جو ہے زیادہ زور جو ہے وہ یہی دونوں کو ملانے کے لیے ہے. اور یہ دیکھیے آپ نے تصویریں، میں نے کافی ادھر ادھر ہو گئی ہیں یہ تصویریں، کیونکہ وقت لگے آپ کی ٹیکنیکل پرابلم میں. This thing I am holding at ambassadors, the recent ambassador who now is the ambassador in Spain. Then I gave him these two books as present. I am a poor man, but I have only the treasury of the books here. So glory be to God. So that is my purpose of my life. And I am 83 years of age. And by the grace of God, I try to, you see, take opportunity, whatever is given. I would like to glorify God and in my talk. And talk less about myself. But that is the background. As you asked me, I have to tell you about my father. And this is, you see, also, I am not reading any, because I don't make any notes here, but I just see this is the basic concept of Quran. ابو الکلام آزاد کی یہ کتاب ہے. اور یہ دیکھیے یہ بھی ملانے. اب کئی مسیحی جو ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں قرآن کو ایک طرف لگ جاتا ہوں. دوسرے مسیح جو ہے وہ قرآن والے سمجھتے ہیں، جیسے وہ شاعر نے کہا تھا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا. کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. اب یہ دیکھیے کہ یہ افراط و تفریط کا جو ہے آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ بعد میں آپ پوچھیں گے، جو آپ کا یہ ہے
یہ دیکھیے یہ تصویروں پر میں نے بنایا تھا اور ویری گڈ. یہ اس کے میجر پوائنٹ میں نے 2-4 ہی لکھے ہیں ابھی, تو باقی یہ آپ کی تصویر بھی ادھر لگی ہے, اور آپ کی والدہ کا مجھے بے حد احترام ہے. آپ کے بھائی جو ہیں وہ عرفان ڈیوڈ صاحب, ڈیوڈ عرفان, ڈیوڈ عرفان صاحب, ان کا بے حد احترام ہے مجھے, اور وہ بڑے میرے دوست ہیں. جب میں لندن میں گیا تو میرا ماتھا چوم کر وہ لوگوں کو تعارف کرایا. وہ تو ابھی وہ پرانے ان کی کئی ہیں وہ کتابیں, وہاں سے پاکستان سے بھی ان کا میرے ساتھ آتا تھا. آپ کی والدہ کا بھی احترام ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بائبل انسٹیٹیوٹ میں وہ ٹیچر تھی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے خدمت کی. اور ڈیوڈ صاحب بھی بائبل پڑھتے ہیں بہت زیادہ, میں بے حد اس بات سے خوش ہوتا ہوں. سو وی شوڈ پریپیئر ہیئر through our talk, through our conversation, and whatever department we belong to. If we belong to internet, we should glorify through our work to God, and it is all given by God. الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی بہتات کی وجہ سے کتاب بینی کا شوق مان پڑتا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی محدود تعداد کے کتاب بینی کے شوقین افراد کی دلچسپی کے لیے بتائیے کہ اب تک آپ کی کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور کتنی زیر طبع ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اب مجھے اٹھنا پڑے گا. یہ کتابیں جو ہیں وہ میرے پیچھے, مسٹر اینڈرس, کین یو remove these books here, which I have authored in Pakistan. This one, the other one also, third one. These 2 books I have written in Pakistan. And it is, one book is what we talked about, is a lamp spreading light. It is on the holy life of the Prophet of Islam. And it gave me the award you mentioned. It was given on this book. And but it is the committee, the award committee has thought me, there were 39 books. And the other one also, that is in English too, it's called The Prophetic Cataclysm. And it is called about the teachings and the revelations what the Prophet of Islam did. So the 2 books are there. And then when I came to Sweden, then I put the 3rd book here, Jesus, Contact and Conflict Between Christians and Muslims here. Too much mess here because you took a long time, but Jesus, Contact and Conflict Between Christians and Muslims. So there was here, they go, you see, under the heap of, sorry about that. Oh yeah. So this is the book which I wrote here in Sweden. It is called Jesus, Contact and Conflict Between Christians and Muslims. And it is by the grace of God, it is also a kind of essential reading in many universities. I have been myself also been member of the faculty of Uppsala University here. And now I'm retired from there. And it is translated into many languages. First it was translated to Swedish language. Now it is in Dutch language. It is in Romanian language. It is in Russian language. It is in German language. And in many Spanish as well. And many others are undergoing. And by the grace of God, it's not because of my ability. It is because of the grace of God that this is the wonderful edition in Dutch language. And it is also used there in Amsterdam University and other universities. And Canada also, this book is used in Canada, Toronto, and Niagara. And many other universities it's used, and many religious institutes it is used. So that is talking about my books. And in Urdu, I have written many books here in Urdu, and that I had put it here. I can show you here when you are talking about books. So this book is in Urdu. It is called Bible, the status of Bible in the sight of Quran. Bible Quran ki nazar mein, Urdu mein. Ab I am speaking, also mixing English as well, so that my friend Anders and others, people who are listening, you see, non-speaking, you see, who do not know Swedish language, they could also understand and participate in our discussion. And there are here,
And this is Pastor Stanley's brother published this book one. It is called On the Death and Resurrection and the Salvation of Mankind. That is in Urdu too. And this is also sonship of Jesus Christ. What do when the Christians say Jesus is Son of God? So many people do not understand. They think, oh, he can be a son of God because God has no wife, and oh, there could be a son to a God. So on that I have explained in Urdu that when we attribute, so you can read that also, and I have explained why Christians say in the idiomatic sense that Jesus is a son of God, not physical, but in spiritual. God's relations are spiritual. अगला मेरा सवाल है कि आपने शुरू ही से अरबी की तालीम हासिल की और बाद अज़ां इस्लामियात में मास्टर्स किया, नेज़ आपका मसीहत और इस्लाम के बारे में वसी मतालिया और मुशाहिदा है। इस तनाज़ुर में बताइए कि दोनों मज़हब के मानने वालों के दरमियान मज़हब के हवाला से पाई जाने वाली गलत फहमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? Yeah, बहुत अच्छा. This is the best of the questions you have done. Put to me. Yes, because we are brothers. As I told you, in the book of Acts, it's written in chapter 17 that we are of one blood. All people, there were no religions. God only created one man. And his name was, as you say in the Quran and Bible, Adam. Adam was the fountain. And all people, whether they are brown, whether they are black, whether they are from Pakistan, Sweden, or wherever you go, American, their blood is red. So we are of one blood. So that is the question that people do not understand. When we understand this, that we are one family, we are one follower of one God. God is one. And we are killing each other on the name of God and misusing. So that is not, if we learn that point, so that is the solution of everything. So then you love your neighbor as yourself, Jesus said. And Quran also says that, Haqukul Jar. You have rights of God and rights of duties which you have to perform to God and duties which you have to perform to your mankind, my neighbor. If I don't love my neighbor as I should love myself, Jesus said, then we are nothing. And only one word, love, is the key, master key. If you use that key there, That's right. Every lock is opened. That's if right. you have no good relations with one thing, you start loving that person. And the love gets love. If somebody is your enemy, you want to misbehave, you see, Christians, they think there's only one thing that when you show through your, Jesus himself showed the best example of forgiveness. So that is a rare teaching of the Bible. And that is, I think that is the master key. I have many keys there, but if there is a master key, then police has master key. They can open every door of anybody when they like to do. So that is why God has one master key. And that master key is love and sacrifice. And Jesus said only all the Bible, even Quran also, 99 names. There are 99 names of God, but one name is Al-Waddad. They don't talk much about Waddad. They talk Muntakim, Jabbar, Kahar. He's revengeful, but the master key is Al-Waddad. He's loving. So when God loves, we have God is one, and religion is one also. So that religion you can call Kingdom of God, you can call Islam, you can call Bani Israel, you call them Bani Israel, God told. It is one. You call them Hinduism, Buddhism, all they are stemming from love. So we should stick to that word. That is the gist of that teachings of all books. So Lakum Dinukum Walayya Din. The mullahs and the priests and the bishops should understand that.
that we are one. We are not to kill each other. We are to love each other.